امریکی کمانڈر کہتے ہیں کہ پاکستان غیر معمولی انسداد دہشت گردی شراکت داری کے طور پہ سامنے آیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس؟ اچھا یہ امریکی بڑے تیز ہے. اچھا پچھلے مشرف دور کے اندر 9/11 کے بعد ہمیں وار آن ٹیرر کے اندر فرنٹ لائن اتحادیہ مل رہے ہیں اور انہیں اب پتہ چلا ہے کہ ہم بڑے اہم ان کے جو ہے نا اس حوالے سے اتحادی سمجھ لیں یا ان کے لیے بڑے. یعنی پچھلے ہم نے 9/11 کے بعد 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو گئے اور آپ کا $150 بلین کا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا کہا جاتا ہے, تو اس میں ڈفرینٹ فگرز ہیں کہ لاس ہم نے کر لیا, انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہو گیا. اور یہ جو کمانڈ والے ہیں اس کو پتہ چلا ہے اس بندے کو یا اس جناب کو کہ جناب یہ پاکستان تو بڑا دہشت گردی والا ساتھ دے رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہ ایک اور نئی جنگ میں پھنسانا چاہتے ہیں اور وہ جو داعش خراسانی داعش ہے انہی کی اپنی پیدا کردہ لوگ ہیں اور یہ ہمیں ایک اس جنگ میں پھنسانا چاہتے ہیں کہ جس میں ہمیں بیچ میں پھنسنا نہیں چاہیے. یہ پاکستان سے ایک رول لینا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان ایک دفعہ پھر ادھر وہ ایکشن کرے اور اس کی ری ایکشن میں پاکستان میں کاروائیاں ہوں. ٹھیک ہے, یہ امریکن جو ہیں جب پاکستان پر اٹیک انڈیا کر رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے ہمارا کیا تعلق ہے اس سے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, کو یاد ہوگا یہ کہہ رہے تھے ہمارا کیا تعلق ہے. تو جب ان کے بغل بچے کو مار پڑی تو یہ بھاگی فوراً آئے کہ یار یہ کیا کرے. اب یہ آپ کو چونکہ آپ کے ملک میں تھوڑا سا نارملائزیشن ہوتی ہے تو اب وہ چاہتے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارا جو بارڈر ہے وہ دوبارہ سے ہاٹ ہو جائے. اچھا اگر اس میں تھوڑی کمی آئی ہے تو پاکستان ایسی کاروائیاں وہاں پر جا کے کرے کہ جس کے نتیجے کے اندر پاکستان جو ہے پاکستان کے اوپر اٹیکس ہوں. تو میرا خیال ہے پاکستان کی جو قیادت ہے ویسے تو میرا خیال ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ ڈبل کراس کیا ہے, تو ہم سے تعاون بھی لیا اور ہمیں مارا بھی. تو اب میرا خیال ہے کہ امریکہ کی تعریف کے اوپر ہمیں پھولنا نہیں چاہیے کہ جی امریکہ نے ہمارے حق میں یہ تعریفی کلمات کہہ دی, اس کو ہم نے ہماری قوم نے بھگتا ہے, ہمیں ان کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے. اگر امریکنز یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہے پاکستان کی یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہمارا کیا تعلق ہے اس سے, ہمیں بھی کہنا چاہیے ہمارا کیا تعلق ہے اس جنگ سے. آپ کی جنگ ہے جائیں جا کے افغانستان میں لڑیں, داعش خراسان کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو لڑیں ان کے ساتھ جا کے, اب ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا صاحب, امریکہ ہمیشہ وکٹ کے دونوں جانب ہی کھیلتا ہے, ادھر بھی ادھر بھی, یا پھر وہ اپنے بغل بچے کی حمایت میں یا اس وقت سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں جس وقت وہ وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے سامنے آتا ہے, یا پھر اپنے بغل بچے کی حمایت میں ہی سامنے آتا ہے, ادروائز اسے لینا دینا کوئی نہیں ہے ہم سے. اسرائیل کا نیکسس ہے اچھا انڈیا کے ساتھ اور امریکن, یہ تینوں ہیں, اور ہمارے اوپر جو حملہ ہوا ہے اب تو بہت ساری چیزیں کھل کے آگے, اس کی پلاننگ خود اسرائیل نے کی ہے اور انڈیا اس کے آگے کے کھیلا ہے. بالکل, اور جو اس کے ٹرینر تھے وہ آ کے ہمارے یہاں پہ خود کہا گیا تھا, پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ جناب وہ 150 کے قریب وہاں لوگ آ کے بیٹھے. تو ابھی تو انڈیا کا ایک وہ علاقہ وہ چائنا کے ساتھ جس کا ایشو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں سب سے زیادہ اسرائیل انہوں نے وہاں گھسا دیے جا کے. تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ تینوں کٹھے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر امن اور سکون رہے یا پاکستان اس صورتحال میں نارمل رہے. تو اسرائیل کی بھی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نا, کچھ نہ کچھ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھک ٹھک وہ لگی رہے, ٹک ٹک ہوتی رہے, یعنی دہشت گردی کی ٹک ٹک ہوتی رہے. تو یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں آ کے آپ کی تعریف کر رہے ہیں, اس کے پیچھے یہ ہے کہ پاکستان نے جو انڈیا کو یعنی اوور سمارٹ کیا ہے, بالکل اڑا کے رکھ دیا اس جنگ کے اندر, انڈیا کے پاس کچھ نہیں رہا. تو ایک پاکستان کا وزن بنا ہے, پاکستان نے اپنی ایکسپرٹیز شو کی ہے, پاکستانی فوج نے بڑے زبردست طریقے سے جو ایک انڈیا کو ریئیکشن دے کے جو اچیو کیا ہے, اس نے پوری دنیا کے اندر انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا. اور انڈیا کے اندر جو اس وقت ماتم بچھا ہوا ہے, صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے نا, ان کے میں انالیسس دیکھ رہا ہوں, ان کے بڑے بڑے قابل لوگ پیٹ رہے ہیں کہ جناب جہاں پر ہمیں بڑی عزت ملا کرتی تھی, ہماری بات سنی جاتی تھی, تو ہمیں تو کچھ سن نہیں رہا. تو پاکستان کو ریڈ کارپٹ مل رہا ہے, پاکستان کی سفارتی سطح پہ بہت بڑی کامیابی ہو رہی ہے. اس کے اندر ایک نقطہ یہ سمجھے کہ امریکہ نے انڈیا کو اس لیے بنایا ہوا تھا کہ وہ چائنا کے خلاف اس کو کھڑا کرنا چاہتے تھے. اب پاکستان نے اس کی ایسی دگرگٹ کی ہے کہ وہ اب پریشان ہے کہ جناب جس کو ہم چائنا کے خلاف کھڑا کر رہے تھے وہ تو پاکستان سے مار کھا گیا. تو پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک ویٹ جو ہے نا بہت زیادہ بڑا ہے اس سارے واقعے سے. یہ تو ہوا ہے نا, اور جو کامیاب ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے. تو اب آپ کو عرب تو دیکھ رہے ہیں, امریکنز کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کھل کے پنگا نہیں اب لینا. اب وہ آپ سے اپنے انداز میں تعاون لیتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں سے پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ سے اپنا ایجنڈے پہ کام کرانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے خراسان داعش کے ہمارا جو ہمارے یہاں دہشت گرد ہو رہی ہے اس میں داعش جو خراسانی جو ہے وہ تو اس میں ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ بھی آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. ہمارا ابھی تک جو آ رہا تھا اس کے اندر تو وہ دوسرے ٹی ٹی پی والے اور وہ باقی سارے آ رہے تھے, بلوچ وغیرہ یہ آ رہے تھے. اب ہمیں ایک اور نئی جنگ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں خراسان. جی,
صحیح بڑھیں گے نسرین اس شدید گرمی میں پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ ایک احتجاجی تحریک چلانے جا رہی ہے اور وہ احتجاجی تحریک کا اندیا دے چکی ہے. اس حوالے سے آج علی امین گنڈا پور کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ اب جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے یہ آر یا پار ہوگی. ایسے صاحب علی امین گنڈا پور کی اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کھلی بغاوت ہے. اچھا ریاست کس کے ساتھ؟ ریاست ان کی کے خلاف؟ اسٹیٹمنٹ کیونکہ انہوں نے جو اس میں مزید کہا ہے, میرا خیال اگر اس میں اگر ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ ہم اسلحہ لے کر آئیں گے, اس دفعہ ہم غیر مسلح نہیں آئیں گے, اسلحہ لے کر آئیں گے, اور ہم اگر ہم پر گولی چلی تو ہم گولیاں ماریں گے, ان کی کمروں کے اندر یعنی ان کی کمروں میں گولیاں لگیں گی اور ہم چھوڑیں گے نہیں اس دفعہ. اچھا یعنی بڑا کھل کے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی اب تو ہم ویپن لے کے آئیں گے, اور پھر یہ کہا ہے کہ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ جناب ہم کدھر سے آئیں گے, ہم کس طرح آئیں گے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اچھا ہم آئیں گے اور ضرور آئیں گے, اور اگر ہمیں روکا گیا یا ہم پر گولی چلائی گئی تو گولی کا جواب ہم گولی سے دیں گے. اور 78 سال سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مافیا انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جو اقتدار پر قابض ہے اسے اب ختم کر کے چھوڑیں گے. یعنی اس مطلب اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ سے یا اس سے قبل جو اسٹیٹمنٹ علی امین گنڈا پور صاحب دے چکے ہیں کیا ڈفرنس ہے اس میں؟ اس طرح کی تو وہ پہلے بھی اسٹیٹمنٹ تھی, میرا خیال ہے کچھ زیادہ فرق ہے پہلے سے؟ نہیں یہ اب زیادہ اس میں اچھا چیزیں زیادہ کھل کے بات کی گئی. اس میں سے ایک سوال ان سے یہ بھی پوچھا گیا, اچھا بڑا کھل کے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی آرمی چیف گئے ہیں, ظاہری بات ہے انڈیا کے ساتھ ہماری پتہ ہوئی ہے, دنیا کے اندر کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی ملک کے لوگ جو ہے نا اپنے ملک کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے, ماں سوائے پاکستان کے جو لوگ ہیں جس میں پی ٹی آئی شامل ہے. آرمی چیف گئے انہوں نے باہر, تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کسی نے سوال کیا کہ آرمی چیف وہاں پہ گئے اور کیا ان کے جو ہے احتجاج کرنا ان کے خلاف بنتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے پورے پاکستانی جہاں بھی احتجاج کریں گے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, ان کا یہ کہنا تھا. اچھا ایسے صاحب عوام پی ٹی آئی ورکر کہتے ہیں ہم جعلی مینڈیٹ جو ہے جعلی حکومت ہے ہم تو اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. دیکھیں جو یہاں کریں نا کہاں بالکل کریں؟ کسی نے منع تو نہیں کیا, آپ حکومت کے خلاف ہی کرنا نا. نہیں پرامن احتجاج کریں نا. اب مجھے یہ بتائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی, ان کے وہاں پہ شکیل صاحب ہے جو کہ اپنی پارٹی کے, وہ بھی ان پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. اچھا تو وہاں اگر لوگوں کو شکایت ہے تو کیا گنے اٹھا کے اسی طرح اسلحہ اٹھا کر خیبر پختونخوا کی حکومت پہ چڑھ دوڑیں گے؟ وہ اس کو اس طرح لے لیتے ہیں نا. خیبر پختونخوا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حکومت کی جو پارٹی ہے اس کی پالیسی سے ناراض ہیں, اور وہ اس ناراضگی کو کیا کہیں کہ ان میں سے کوئی بندہ اٹھے اور کہے جی ہم اب آئیں گے, ویپن ہوں گے ہمارے ساتھ, تو اب دیکھتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کیسے ہمیں روکتے ہیں. تو اب تو ہم ان سے بالکل چھٹکارا حاصل کریں گے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر میں اس ٹھیک کو ٹھیک مان لیتا ہوں, تو اگر وہ بھی غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی تپش اتنی گرمی میں پی ٹی آئی کا احتجاج بھی اتنا ہی گرم ہوگا یا ٹھنڈا احتجاج ہوگا؟ لیکن پہلی تو بات ہے آپ کو پتہ نہیں وہ احتجاج کیسے کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم اس دفعہ بتائیں گے نہیں کہ ہم احتجاج کیسے کریں. آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ آپ کا انالیسس کیا ہے؟ آپ اس کو لائٹلی نہیں لیں گے, آپ اس کو لائٹلی نہیں لیں گے. اس دفعہ یہ امید رکھیں پی ٹی آئی سے کہ اچھا پچھلی دفعہ ان کے اوپر تھا کہ یہ مسلح لوگ آئے تھے, لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا جی ہم گولیاں بھی ماریں گے. یعنی ایک ملک کا جو ہے وزیر اعلیٰ اس کے ایک صوبے کا, وہ اپنی پوری جو یہ ریاست کو کہہ رہا ہے کہ اب ہم آپ کو گولیوں سے ماریں گے. یعنی آپ بغاوت کریں گے نا, غدر ہے نا یہ. اور الفاظ کیا ہوتے ہیں غدر, اور کس کو کہتے ہیں بغاوت, کس کو کہتے ہیں؟ ریاست کے خلاف جب آپ اٹھ جاتے ہیں. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک ایسا گروپ بنا رہے ہیں, جیسے اب آپ سمجھیں کہ شام کے اندر گوریلا گروپس لڑ رہے ہیں, وہاں کا جو بھی سسٹم ہے اس کے خلاف, تو انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا اور اب جنگ ہو رہی ہے. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. آپ کو اس وقت لگتا ہے کہ عوام جتنی تکلیف میں ہے, ایک بجٹ جو حکومت نے دیا ہے عوام کو تو اس سے ظاہر بات ہے تکلیف ہے. اب حکومت اب پی ٹی آئی ایک احتجاجی تحریک چلانے کا عندیہ بھی دے چکی ہے. اب تو پی ٹی آئی ایک ہمدردی لے سکتی ہے نا عوام کی, کہ پہلے تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی تو بات ہی مہنگائی کی نہیں کر رہی, پی ٹی آئی تو صرف بات ہی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہوتی ہے, یا پھر وہ مینڈیٹ چوری کر دیا, الیکشن چوری ہو گیا, بانی پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے. اب تو اگر وہ عوام کی بات کرتے ہیں تو پھر عوام نکلے گی, عوام پھر بھی نہیں نکلے گی. عوام کی بات انہوں نے ابھی بھی نہیں کی. اچھا یہاں تو کہتے ہیں نا کہ بجٹ آیا ہے, یہ ہو گیا, عوام کے ساتھ ہو گیا, تو آپ ویسے تو جسٹیفیکیشن تب بھی نہیں بنتی, تو چلو تھوڑی سی کو بن جاتی جیسے آپ گفتگو کر رہی ہیں. لیکن تو ابھی بھی انہوں نے عوام کی تو بات ہی نہیں کی. وہ تو کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی. اچھا بات ہی وہی پہلے والی کر رہے ہیں نا, اس میں تو فرق ہی کوئی نہیں. وہ تو بانی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ نہیں باہر نکلے تو ہم پورا ملک صاف کر دیں گے. جیسے وہی تھے ہم آئیں گے اور دلی تک چلے جائیں گے. وہی دوبارہ سے اسٹیٹمنٹ سے اس تناظر کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور اب وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, تو چلے اب جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کھل کر بغاوت کی باتیں کر رہا ہے, غدر کی باتیں کر رہا ہے, اور ظاہری بات ہے جب وہ اسلحہ لے کر آئیں گے تو آگے سیکورٹی فورسز کھڑے ہوں گے نا. جب آپ کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, پولیس ہوتی ہے, پرامن احتجاج, پھر آپ رینجر آ جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں. نہیں جب ایک مسلح جتھا چلائے گا, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بندوقیں ہیں, ہم مسلح آ رہے ہیں,
وہ عام لوگ تو ہے نہیں, وہ تو خود کہہ کے آ رہے ہیں کہ ہم مسلح ہے بھائی. تو مسلح کو روکنے کے لیے پھر مسلح آگے کھڑے ہوں گے نا, ان کو روکنے کے لیے اگر آپ کیا کریں گے. اب دیکھیں امریکہ کے اندر کیا ہوا ہے, کل آپ نے دیکھا کہ ربڑ کی گولیاں چلی اور وہ حالانکہ وہ کتنے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں, تو وہاں ایک جو صحافی ہے اس کو بھی انہوں نے, حالانکہ کیمرہ دیکھ رہا ہے, تو اس کے پولیس والے نے انٹینشنلی اس صحافی جو عورت تھی اس کو باقاعدہ فرانس کی تھی یا غالباً کسی اور ملک کی تھی, تو اس کے اوپر اس نے ربڑ کی گولی برسائی اور اسے لگی ہوئی, اور وہ سارا کیمرے میں وہ سارا کچھ جو ہے ریکارڈ ہوا. تو جہاں وہ بھی ملک ہے وہاں پر بھی ربڑ کی گولی چلائی گئی ایک جرنلسٹ کے اوپر. اب یہاں ایک جتھا آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم مسلح کرنے کے صوبے کے اندر پتہ ہے, وہاں کی روایات بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. اسلحے کے بعد جب وہ چڑھ دوڑتے ہیں اسلام آباد آ رہے ہیں تو کس کو لے کے, وہ کس کے ٹارگٹ لے کر آ رہے ہیں, ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ تو اب پی ٹی آئی کا احتجاج ہوگا اور وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا. فی الوقت مجھے اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے